بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا عنا حقہ العظیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ میرے واجب الاحترام بھائیو دوستو، رمضان المبارک کے 3 عشرے ہیں۔ پہلے عشرے کا نام ہے رواں، دوسرے عشرے کا نام ہے دواں، اور تیسرے عشرے کا نام ہے پرآں۔ ایک دن ایسا تھا کہ ہم رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے بڑے بےتاب تھے۔ وہ چاند دیکھ لیا، رمضان کا مہینہ آ گیا۔ رواں یعنی پہلا عشرہ، یعنی رواں کے معنی چل پڑا ہے۔ دوسرا عشرہ دواں، دوڑ پڑا، اور تیسرا عشرہ پرآں، اڑ گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم 27 دن رمضان کے گزار چکے ہیں۔ ہم میں سے کسی نے ساری رات سرانے پہ سر رکھ کے رات گزاری، اور کسی نے سجدے میں سر رکھ کے رات گزاری ہے۔ اب کسی نے اس کو قیمتی بنایا اور کسی نے اس کو ضائع کر دیا۔ اب بات یہ ہے کہ انسان کے دل کے اوپر جب زنگ لگ جاتا ہے تو وہ انسان گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا ہے۔ مثال کے طور پر جماعت کھڑی ہو، اسے پرواہ ہی نہیں ہے، چلی گئی جماعت، اسے پرواہ بھی نہیں ہے، فرض جا رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ رمضان کی ایسی بابرکت راتیں ہیں، وہ جا رہی ہیں، وہ اسی طریقے سے ایک روش ہے، اس کی ثقافت ہے، اس کا کلچر ہے، جب سے وہ پیدا ہوا ہے ایک ترتیب سے چل رہا ہے، اسی طریقے سے اپنی پوری کی پوری زندگی گزارتی ہے۔ اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا رہا، اپنے کلچر، اپنی ثقافت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا رہا، بس اسی طریقے سے۔ اب میں ایک مولوی صاحب کا ایک کلپ سن رہا تھا، تو بیان فرما رہے تھے، بیان کرتے کرتے تو انہوں نے سر سے ٹوپی اتاری، تو آخری لفظ ان کا یہ تھا، یا رب العالمین، تو ان کی وہیں جان نکل گئی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کعبۃ اللہ کے اندر جب انسان جاتا ہے تو رکن یمانی کے ساتھ یہ دعا پڑھتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ میں بھی طواف کر رہا تھا، میرے سامنے ایک ساؤتھ افریقہ کا لڑکا تھا، ینگ تھا، وہ یہ دعا پڑھ رہا تھا، اور جب رکن یمانی کے سامنے پہنچا تو اس کی زبان پہ یہ لفظ تھے، وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ، تو اس نے زور سے چیخ ماری اور گر گیا۔ جیسے ہی گرا تو اس کی جان نکل گئی۔ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن انسان کو جب اٹھایا جائے گا تو اس کی سوچ کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ دنیا میں جس سوچ سے وہ مرا ہے، ایک آدمی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے، توبہ استغفار کر رہا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا ذکر کر رہا ہے، اور اس حالت میں اسے موت آ گئی، تو قیامت والے دن جب اس کو اٹھایا جائے گا تو اس وقت بھی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہتا ہوا اٹھے گا۔ اور اگر کسی کو کوئی گالیاں دیتے ہوئے مر گیا، اس کو گولی لگ گئی، اور کسی کو کسی نے چھرا مار دیا، تو قیامت والے دن جب اٹھے گا تو چھرا ہاتھ میں لے کے وہ اس طریقے سے اشارے بھی کرے گا اور وہ گالیاں بھی دے گا، اور اس حالت میں اللہ کے سامنے وہ پیش ہوگا۔ تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ اپنے دل کا زنگ اتارو، اپنے آپ کو نیک بناؤ، کیونکہ ہم اللہ کی جماعت کے ہیں، اللہ کے حبیب کی جماعت کے ہیں، ہم صحابہ کرام کی جماعت کے ہیں، ہم حسن و حسین کی جماعت کے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اس لیے تو اللہ کے گھر میں آئے ہوئے ہیں، ہم توبہ استغفار کرنے آئے ہیں، اپنی آخرت بنانے آئے ہیں، اپنی قبر بنانے کے لیے آئے ہیں۔ تو ہم نے جب دعائیں مانگنی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک ایک دعا کا بدلہ جو ہے وہ احد پہاڑ سے بڑھا دیا جائے گا، اور قیامت والے دن جتنی بھی اس نے دعائیں مانگی ہیں اس کی ساری دعاؤں کو گنا جائے گا کہ اس نے 1,00,000 مرتبہ دعا مانگی، اس نے 1 کروڑ مرتبہ دعا مانگی۔ لیکن دعا کے قبول ہونے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ فوراً قبول ہو جاتی ہے، جو مانگیں گے قبول ہوگی۔ دوسرا یہ کہ اس کی دعا کو رکھ دیا جاتا ہے، اس بندے کے اوپر کوئی آفت آ رہی ہوتی ہے، اس دعا کے بدلے اس آفت کو ٹال دیا جاتا ہے۔ کوئی ناگہانی موت آ رہی ہے، کوئی مصیبت آ رہی ہے، اس پہ، اس کی بیوی بچوں پہ آ رہی ہے، اللہ اسے ٹال دیں گے۔ اور تیسری دعا جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس محفوظ کر لیں گے، اور قیامت والے دن انسان کو بلائیں گے، اور انسان جب دیکھے گا تو اس کے سامنے بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے،
تو انسان پوچھے گا باری تعالیٰ یہ کیا چیز ہے؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے یہ تیری وہ دنیا کی دعائیں ہیں جو تو چلتے پھرتے، یہ ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں آئیں تو دعا مانگیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ کھڑے کریں تو دعا مانگیں، آپ چلتے ہوئے بھی تو کہہ سکتے ہیں نا یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے تو اپنا بنا لے، یا اللہ میری دنیا بھی سنوار دے، میری آخرت بھی سنوار دے۔ آپ اپنے بستر پہ ہیں، آپ گاڑی میں ہیں، اب آپ دیکھیں کہ بندہ گاڑی میں بیٹھتا ہے گانا گنگنانا شروع کر دیتا ہے، بعض بندے ہیں کہ وہ دعا پڑھ کے گاڑی پہ بیٹھتے ہیں اور اللہ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں اور دعا پڑھ کے بیٹھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اللہ مجھے منزل مقصود پہ صحیح طریقے سے پہنچا دے۔ اب رہی بات یہ کہ جو آدمی دین اسلام کی سر بلندی کے لیے، یہ میری طرف آپ توجہ فرمائیں اور ساتھ ساتھ تھوڑا قریب بھی ہو جائیں، میں بس دعا شروع کرواتا ہوں تو درود پاک بھی پڑھتے رہیں اور ساتھ ساتھ قریب ہو جائیں۔ میں ایک بات راجہ رضوان صاحب اور راجہ سرور صاحب کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جو آدمی دین کی سر بلندی کے لیے کوشش کرتا ہے یا وسیلہ بنتا ہے، خدا کی قسم وہ کمال کا بندہ ہے، اللہ کے نزدیک بڑا آدمی ہے وہ۔ اب یہ لوگ ہیں نا، ہر انسان ساری زندگی سیٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے، میں سیٹ ہو رہا ہوں، میں سیٹ ہو رہا ہوں، میں سیٹ ہو رہا ہوں، لیکن سیٹ کیا ہوتا ہے؟ دیوار کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ اب دیکھیں ہر آدمی اپنے لیے کام چنتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ راجہ سرور صاحب نے کام چنا مسجد والا، مدرسے والا، نماز والا، قرآن والا۔ اب مسجد کی خدمت کرتے ہیں راجہ سرور صاحب، راجہ رضوان صاحب، اور مدرسہ بنایا ہوا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں یہاں بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں، کئی پروگرام ہو چکے ہیں، اکثر پروگراموں میں حاضر ہوتا ہوں میں اور دعا بھی کی جاتی ہے۔ یہ قیامت والے دن ان کو راجہ سرور صاحب کو پتہ چلے گا جب چاروں طرف قرآن کے حافظ ان کو گھیر لیں گے اور فرشتوں کو کہیں گے کہ نہیں، یہ ان سے کوئی سوال جواب نہیں کرنا، یہ تو قرآن والے ہیں، یہ تو مسجد اور مدرسے والے ہیں، یہ تو قرآن کے لیے یا اللہ تیری دین کی سر بلندی کے لیے ساری زندگی انہوں نے کوشش کی ہے اور محنت کی ہے، بس ان کو فکر یہی ہوتا تھا کہ مسجد کو کیسے خوبصورت بنایا جائے، مدرسے کو کیسے خوبصورت بنایا جائے، مسجد کے انتظام و انصرام کو کس طریقے سے کامیاب کیا جائے اور چلایا جائے، اور ہر وقت ان کے دل میں یہی کڑھن۔ اللہ تعالیٰ ان کے مدرسے کو، مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید عزتوں سے نوازے۔ اور میں یہی کہتا ہوں کہ آج لیلۃ القدر کی رات 21ویں رات ہے، آج بھی ہو سکتی ہے، 29ویں رات بھی ہو سکتی ہے، تو یہ گنتی کے دن تھے، گنے چنے دن تھے، وہ ختم ہو گئے، اب 3 دن رہ گئے، 4 دن رہ گئے، بس اس کے بعد اینڈ ہے۔ پھر یہ نہیں ہے کہ رمضان ختم ہوا تو ہم نے اپنے کام پھر دکھانا شروع کر دیں، وہ اسی طریقے سے آدمی جھوٹ بولنا شروع کر دے، ظلم کرنا شروع کر دے، زیادتی کرنا شروع کر دے، لوگوں پہ بہتان لگانا شروع کر دے اور کم تولنا شروع کر دے۔ جو برائی دل میں ہے، چاہے وہ زبان سے ہے، چاہے وہ آنکھوں سے ہے، چاہے وہ ہاتھ سے ہے، وہ کرنا شروع کر دے۔ نہیں، اب میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز نفل پڑھتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں، آپ کے سارے چھوٹے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن جو بڑے گناہ ہیں اس کے لیے باقاعدہ آپ کو توبہ کرنی ہوگی۔ اور توبہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کہتے ہیں کہ بہترین طریقے سے وضو کرے، بہترین صاف ستھرے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، اور بہتر یہ ہے مسجد میں آئے۔ اگر مسجد میں نہیں آتا، اپنے گھر میں ایسا کر سکتا ہے تو 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھے اور کہے کہ اللہ آج کے بعد اینڈ ہو گیا، پکی توبہ ہو گئی، نہیں کروں گا، کوئی گناہ نہیں کروں گا، کسی سے ظلم زیادتی نہیں کروں گا، کسی کا مال نہیں کھاؤں گا، کسی کی غیبت و چغل خوری نہیں کروں گا، بہتان نہیں لگاؤں گا، اور میں نے پکی توبہ کر لی ہے، میں مسلمان ہوں، تیرا اور تیرے حبیب کا غلام ہوں، تیرے صحابہ کا غلام، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا غلام ہوں، میں نے سچی اور پکی توبہ کر لی ہے، میرے سارے گناہوں کو تم دھو دے، مٹا دے اور مجھے پاک صاف کر دے، اور میرے دل کے اوپر، میرے دماغ کے اوپر، میری آنکھوں کے اندر جو زنگ لگا ہوا ہے اس کو ہٹا دے، اور مجھے تو نور بصیرت عطا فرما، مجھے عقل سلیم عطا فرما، مجھے شرم و حیا عطا فرما، اور ہر بے حیائی والے کام سے مجھے بچا لے، اور مجھے بھی بچا، میرے بیوی بچوں کو بھی بچا۔ اب دیکھیں اس مدرسہ کے اندر ہمارے قاری ساجد حسین شاہ صاحب سید بادشاہ ہیں، سادات قبیلے سے تعلق ہے، ویسے بھی ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے، اس مسجد کی خدمت کر رہے ہیں
نمازیں پڑھا رہے ہیں، درس قرآن دیتے ہیں، درس حدیث دیتے ہیں، ہر پروگرام میں کوشش کرتے ہیں کہ بہتر سے بہتر پروگرام کو بنایا جائے۔ لیکن اب قیامت والے دن راجہ سرور صاحب کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، رضوان صاحب کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، اور ان کی کابینہ ان کے ساتھ ہوگی۔ کون ہوگا؟ ساجد حسین شاہ ساتھ ہوگا، صدیق ساتھ ہوگا، بلال ساتھ ہوگا، واجد ساتھ ہوگا، اور کہیں گے یا اللہ یہ بھی تیری دین کی سر بلندی کے لیے، تیری دین کی عزت کو بڑھانے کے لیے یہ میرے ساتھ چل رہے تھے، اللہ انہیں بھی بخش دے۔ اللہ کہے گا کہ سرور صاحب، راجہ صاحب، ان کی بھی بخشش کر دی، رضوان صاحب میں نے ان کی بھی بخشش کر دی، آپ کی بھی بخشش کر دی، آپ کے بیوی بچوں کی بھی بخشش کر دی۔ اور ہمارے محترم میجر مسعود صاحب بڑے انتہائی واجب الاحترام ہمارے دوست ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت بھی دے۔ انہوں نے بھی، وہ بھی بہت ہر وقت اس مسجد مدرسے کی کڑن میں رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں، تو میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے اہل خانہ کو اور ان کی والدہ محترمہ کو صحت عطا فرمائے۔ وہی میجر صاحب، تو ہم اب دعا کر لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں، اور 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد دعا کریں۔